بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول بلیک زیرو، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ہوٹل سویٹ ڈریم انٹرنیشنل کی پارکنگ میں عمران نے کار روکی اور کار کو لاک کر کے نیچے اتر آیا۔ پارکنگ بوائے سے کارڈ لینے کے بعد وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ سویٹ ڈریم انٹرنیشنل دارالحکومت کا نیا 5 اسٹار ہوٹل تھا اور عمران پہلی مرتبہ اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ سلیمان آج کل گاؤں گیا ہوا تھا، اور جب سلیمان گاؤں جاتا تھا تو عمران عموماً کھانا ہوٹل سے ہی کھاتا تھا۔ عمران مین گیٹ سے ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا اور ہال کا جائزہ لینے لگا۔ ہال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ اس نے سپر فیاض کو ایک لڑکی کے ساتھ میز پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ اس نے آج ہی ملک کے کثیر الاشاعت روزنامہ کے ادبی ایڈیشن میں ایک غزل کے ساتھ اس لڑکی کی تصویر دیکھی تھی، اور ایک ادبی ویب سائٹ پر بھی چند غزلوں کے ساتھ وہ اس لڑکی کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ اس لڑکی کا نام نور صبا تھا اور یہ شاعرہ تھی۔ عمران دنیا بھر کی کتابیں اور رسائل پڑھتا رہتا تھا اور ہر قسم کے ادب کا مطالعہ کرتا تھا، اور یہ تو اس کے پیشے کا بھی تقاضا تھا، اس لیے وہ ایک بار اگر کسی کی تصویر بھی دیکھ لیتا تھا تو وہ شخص اس کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اس نے اس شاعرہ کو بھی پہچان لیا تھا۔ عمران چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے سپر فیاض کی طرف بڑھا، جس کی مکمل توجہ لڑکی کی طرف تھی۔ او سپر فیاض، تم؟ میز کے قریب پہنچتے ہی عمران نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو عمران کی آواز سن کر سپر فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم کا دھماکہ ہو گیا ہو، اور وہ یکدم اچھل پڑا۔ عمران کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ ہیلو مس نور صبا، کیسی ہیں آپ؟ سپر فیاض نے عمران کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عمران نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ نور صبا نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے پوچھا۔ آپ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ جیسی شاعرہ تو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، عمران نے کہا تو نور صبا کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ شکریہ، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ میں اس تعریف کے قابل کہاں؟ نور صبا نے انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا، جبکہ سپر فیاض کھا جانے والی نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ آج 2 شاعر اکٹھے ہوئے ہیں، خدا خیر کرے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 شاعر؟ کیا مطلب؟ کیا آپ بھی شاعری کرتے ہیں؟ نور صبا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں، ہمارے فیاض صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، عمران نے سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فیاض صاحب؟ نہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں، نور صبا نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے دیکھا ہے بن کے گھر داماد، خوب مٹی خراب ہوتی ہے، جب میری ساس پیاز کٹوائے آنکھ راوی چناب ہوتی ہے۔ بوجھیں یہ کس کا قطع ہے؟ عمران نے کہا۔ کس کا قطع ہے؟ نور صبا نے سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فیاض صاحب نے یہ قطع ان دنوں کہا تھا جب یہ اپنے سسرال میں گھر داماد بن کر رہ رہے تھے، عمران نے کہا۔ اچھا، کمال ہے، انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ شاعر بھی ہیں، نور صبا نے متاثر کن لہجے میں کہا۔ صرف شاعر نہیں، بہت عظیم شاعر ہیں، عمران نے نور صبا سے کہا تو اس نے عقیدت بھرے انداز میں سپر فیاض کی طرف دیکھا۔ سپر فیاض تو سمجھ رہا تھا کہ عمران حسب سابق اسے ذلیل کرے گا، لیکن اس نے خلاف توقع اس کی خوب تعریف کی تھی اور نور صبا کو اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اب سپر فیاض کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سپر فیاض کے لیے اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک لڑکی اسے اس انداز میں دیکھے۔ وہ انتہائی خوش ہو گیا تھا۔ مس نور صبا، یہ میرا گہرا دوست ہے علی عمران، اور اس کے والد صاحب میرے باس ہیں، سپر فیاض نے عمران کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تو نور صبا مسکرانے لگی۔ ہاں، انہوں نے تو اپنا تعارف کرایا ہی نہیں تھا، آتے ہی آپ کی تعریف شروع کر دی، اور میں بھی آپ کی تعریف سننے میں اتنی مگن ہو گئی کہ ان کا نام تک پوچھنا بھول گئی۔ نور صبا نے کہا، ایک اچھے دوست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کی حوصلہ افزائی کرے، اور عمران میں یہ خوبی موجود ہے کہ یہ اپنے باصلاحیت دوستوں کی خوب حوصلہ افزائی کرتا ہے، سپر فیاض نے کہا۔
بے شک یہ میں نے دیکھ لیا ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، نور صبا نے کہا۔ اچھا عمران یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے؟ سپر فیاض نے خوشگوار لہجے میں عمران سے پوچھا۔ میں یہاں کھانا کھانے آیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ 2 شاعر میرے مہمان بن رہے ہیں، عمران نے کہا۔ ہم یہاں پہلے سے موجود ہیں اور تم بعد میں آئے ہو، اس لیے میں میزبان ہوا اور تم مہمان، سپر فیاض نے اپنی فیاضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بل تم ادا کرو یا میں، بات تو ایک ہی ہے، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے دیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا۔ کھانا کھانے کے دوران وہ تینوں ہی خاموش رہے۔ کھانا کھانے کے بعد نور صبا ہاتھ دھونے کے لیے چلی گئی۔ عمران یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے تو شاعری کی الف بے تک نہیں آتی اور تم نے مجھے شاعر بنا دیا۔ جیسے ہی نور صبا اٹھ کر گئی تو سپر فیاض نے دھیمی آواز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرے ایک جھوٹ سے میرے دوست کی عزت بڑھ سکتی ہے تو مجھے جھوٹ بول دینا چاہیے، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے حیرت بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیا تم وہی عمران ہو جو مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے؟ سپر فیاض نے کہا، کبھی کبھار مذاق میں ایسا ہو بھی جاتا ہے اور دوستوں کا تو حق ہوتا ہے کہ وہ مذاق کریں۔ اگر تم ناراض ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، میں آئندہ تم سے مذاق نہیں کروں گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم سنجیدہ ہو جاؤ، تمہاری سنجیدگی مجھے اچھی بھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، تم مذاق کر لیا کرو، سپر فیاض نے کہا۔ نور صبا سے تمہاری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ایک مشاعرے میں، کسی ادبی تنظیم کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ تھا اور انہوں نے مجھے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا تھا، اسی مشاعرے میں نور صبا سے ملاقات ہو گئی، سپر فیاض نے بتایا۔ تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے کہ لڑکیاں تمہاری طرف کھینچی چلی آتی ہیں، عمران نے کہا۔ عمران اگر نور صبا نے مجھے شعر سنانے کو کہہ دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ سپر فیاض نے فکر مند لہجے میں کہا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسی ادبی تنظیم سے رابطہ کر کے کسی ایک شاعر سے دوستی کر لو، عمران نے کہا۔ کسی شاعر سے دوستی کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا میں شاعر بن جاؤں گا؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یقیناً تم صاحب کتاب شاعر بن سکتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری جس شاعر سے دوستی ہو جائے اسے 1 کپ چائے پلا دینا اور 1 سگریٹ کی ڈبی لے دینا، اس کے عوض کم از کم 1 غزل تو تمہیں مل ہی جائے گی، عمران نے کہا۔ سپر فیاض ابھی اس موضوع پر عمران سے مزید بات کرنا چاہتا تھا لیکن نور صبا ہاتھ دھو کر واپس آ گئی، اس لیے سپر فیاض کو موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ مس نور صبا، عمران بہت شوخ طبیعت کا مالک ہے، یہ تو ایسے مذاق کرتا ہے کہ سننے والا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، معلوم نہیں آج یہ سنجیدہ کیوں ہے، سپر فیاض نے نور صبا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں آج بہت پریشان ہوں، عمران نے یکدم پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فیاض صاحب اتنے بڑے افسر ہیں، یہ تو عام لوگوں کی پریشانی منٹوں میں دور کر دیتے ہیں، دوستوں کے لیے تو یہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں، نور صبا نے کہا۔ میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ خاتون ہیں جن کا آپریشن ہونا ہے اور اس آپریشن پر 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ بزرگ خاتون بہت ہی غریب ہے، میں اس خاتون سے 2 لاکھ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں لیکن اب مجھ سے 2 لاکھ کا بندوبست نہیں ہو رہا، اس لیے میں پریشان ہوں، عمران نے کہا تو نور صبا اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ عمران، میرے ہوتے ہوئے تم اتنی معمولی سی بات پر پریشان ہو گئے ہو، اس نیک کام کے لیے تم مجھے کہہ دیتے، سپر فیاض نے کہا۔ پھر اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور ایک چیک پر 2.5 لاکھ روپے کی رقم درج کر کے دستخط کیے اور چیک بک سے چیک علیحدہ کر کے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ 2.5 لاکھ کا چیک ہے، اگر مزید رقم کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے بتا دینا، سپر فیاض نے کہا تو نور صبا اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ شکریہ سپر فیاض، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا، عمران نے چیک طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ فیاض صاحب، آپ بہت کھلے دل کے مالک ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، نور صبا نے سپر فیاض کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو سپر فیاض کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مس نور، عظیم انسان تو نہ جانے کون سے انسان ہوتے ہوں گے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ ہاں، یہ بات مجھ میں ہے کہ میں کسی انسان کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، سپر فیاض نے کہا۔ مجھے اجازت دیجیے، میں یہ امانت جلد از جلد پہنچانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔
عمران صاحب، امید ہے آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ عمران اٹھنے لگا تو نور صبا نے کہا، جی ہاں، ادبی لوگوں سے مل کر تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ادبی شخصیت جب آپ جیسی خوبصورت ہستی ہو تو یہ خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر ہال سے باہر آ گیا۔ وہ اپنی کار کے قریب پہنچ کر کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ چونک پڑا۔ اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی تھی، اور مین گیٹ سے اندر داخل ہونے والے آدمی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ وہ جانسن تھا، جو ایکریمیا کی ایک مجرم تنظیم کا رکن تھا، اور یہ مجرم تنظیم دنیا کے مختلف ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی تھی۔ جانسن کی آمد کا مطلب یہی تھا کہ یہ تنظیم اب پاک ایشیا میں دہشت گردی کا مشن لے کر آئی ہوئی تھی۔ عمران نے کار کا دروازہ دوبارہ لاک کیا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو اس نے جانسن کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ عمران بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سپر فیاض اور نور صبا کی طرف دیکھا تھا، جو ارد گرد سے بے نیاز باتوں میں مصروف تھے، اور غالباً نور صبا اپنی کوئی غزل سنانے میں مصروف تھی۔ عمران تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تھرڈ فلور پر اسے جانسن ایک دروازے پر جھکا ہوا نظر آیا۔ عمران نے تھرڈ فلور کی سیڑھیوں پر چڑھ کر فورتھ فلور کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فورتھ فلور کی چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ واپس اترا، اور اس نے گیلری میں دیکھا تو اب تھرڈ فلور کی گیلری میں کوئی نہیں تھا۔ عمران جانسن والے کمرے کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ کمرے کے دروازے پر 320 لکھا ہوا تھا۔ عمران نارمل انداز میں چلتا ہوا گیلری کے اختتام تک پہنچا اور پھر عقبی طرف آ گیا، جہاں باہر کا نظارہ کرنے کے لیے ریلنگ لگی ہوئی تھی، مگر پیسیج زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ یہاں کمروں کی کھڑکیاں بھی تھیں۔ عمران دبے پاؤں چلتا ہوا کمرہ نمبر 320 کی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو کھڑکی کھل گئی۔ عمران نے اندر دیکھا تو جانسن کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا اور جانسن کے واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی اور عمران اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر واش روم کا دروازہ کھلا اور جانسن واش روم سے باہر نکلا۔ عمران کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن دبوچ لی تھی اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر ایک مکہ مار دیا۔ اس کے لیے عمران کا ایک ہی مکہ بہت تھا۔ جانسن لہرایا اور عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ عمران نے اسے فرش پر بچھے قالین پر لٹا دیا اور پھر اس کی ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ گرا اس نے اپنے مخصوص انداز میں لگائی تھی، جسے کھولنا جانسن کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد عمران کپڑوں والی الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے 2 ٹائیاں نکال کر انہیں باندھا، اور پھر اس نے جانسن کے پیر بھی باندھ دیے۔ عمران نے ایک رومال بھی اس کے منہ میں ٹھونس دیا تاکہ اگر وہ ہوش میں آ جائے تو فوری طور پر شور نہ مچا سکے۔ جانسن کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد عمران نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کپڑوں کی الماری میں ہی اسے ایک بریف کیس مل گیا۔ بریف کیس پر نمبروں والا تالا لگا ہوا تھا۔ عمران نے تالا کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے تالا نہ کھل سکا۔ اس نے کمرے کی مزید تلاشی لی، مگر اسے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ عمران نے جانسن کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے ایک چھوٹی سی ڈائری مل گئی۔ ڈائری میں چند ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ ایک صفحے پر بریف کیس لاک نمبر اور 3 ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ عمران نے وہ ہندسے ملائے تو بریف کیس کھل گیا۔ بریف کیس میں ایک ریوالور، ایک مشین پسٹل، چند میگزین، ایکریمین ڈالرز، چند کاغذات اور ایک عجیب ساخت کی ٹیوب موجود تھی۔ عمران ابھی ان چیزوں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ جانسن کے جسم میں حرکت کے تاثرات پیدا ہوئے، تو عمران نے ایک بار پھر اس کی کن پٹی پر مکہ مارا تو ہوش میں آتا ہوا جانسن دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ عمران نے ٹیوب اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کمرے میں جانسن سے پوچھ گچھ کرنا آسان نہیں تھا۔ جانسن کی آواز دوسرے کمرے میں جا سکتی تھی، اس لیے عمران اسے دانش منزل لے جانا چاہتا تھا، لیکن ہوٹل سے ایک بے ہوش آدمی کو لے کر جانا آسان کام نہیں تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا سیٹلائٹ موبائل فون جیب سے نکالا اور صفدر کے نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، عمران سپیکنگ۔ عمران نے موبائل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، یس، صفدر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، میں اس وقت ہوٹل سویٹ ڈریم انٹرنیشنل کے کمرہ نمبر 320 میں ہوں۔
ہم نے یہاں سے ایک مجرم کو نکال کر دانش منزل پہنچانا ہے۔ تم، تنویر اور جولیا کو ساتھ لے کر ایک ایمبولنس میں یہاں پہنچ جاؤ۔ تم تینوں نے ہسپتال کی یونیفارم میں آنا ہے۔ ہم نے اس مجرم کو مریض ظاہر کر کے یہاں سے لے جانا ہے، عمران نے کہا۔ اوکے عمران صاحب، ہم کچھ دیر میں ہی پہنچ رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ جب تم ہوٹل کے قریب پہنچو تو مجھے فون کر دینا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر کے موبائل جیب میں رکھ لیا اور ایک بار پھر کمرے کی تلاشی لینے لگا، مگر اسے اپنے کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ عمران تلاشی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ جانسن کے جسم میں ایک بار پھر حرکت کے تاثرات پیدا ہونے لگے، تو عمران نے ایک بار پھر اس کی کن پٹی پر مکہ جڑ دیا اور جانسن کا حرکت کرتا ہوا جسم پھر ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے عمران کے موبائل فون پر سگنل موصول ہوا تو اس نے موبائل فون جیب سے نکال کر آن کر دیا۔ یس، عمران اسپیکنگ، عمران نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم ہوٹل کے قریب پہنچنے والے ہیں، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ کمرہ نمبر 320 میں ایک ایکریمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، تم اسے دانش منزل کے ڈارک روم میں پہنچا دو، میں اس دوران X2 کو رپورٹ کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، تمہارا چیف اس ایکریمی سے معلومات حاصل کرے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ نیا کیس شروع ہوا ہے یا نہیں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جانسن کی نبض چیک کی تو اس کے اندازے کے مطابق جانسن کو اب 15 منٹ سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ صفدر سے پہلے دانش منزل پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ بلیک زیرو کو حالات سے آگاہ کر سکے۔ جب اس کی کار ہوٹل کی پارکنگ سے نکل رہی تھی تو اس نے ایک ایمبولنس کو ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ مطمئن ہو کر اس نے اپنی کار آگے بڑھائی اور کچھ دیر بعد دانش منزل پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ کنٹرول روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس ٹیوب کو لیبارٹری میں رکھ دو، سلام دعا کے بعد عمران نے جیب سے ٹیوب نکال کر بلیک زیرو کو دیتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے عمران کے ہاتھ سے ٹیوب لی اور پھر لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے کنٹرول روم میں دھیمی سی بیل بجنے لگی اور ساتھ ہی ایک بلب بھی جلنے بجھنے لگا۔ عمران نے بٹنوں کے پینل میں سے ایک بٹن پریس کیا تو کمپیوٹر کی سکرین پر دانش منزل کے مین گیٹ کا بیرونی منظر نظر آنے لگا۔ گیٹ پر ایک ایمبولنس کھڑی تھی اور ایمبولنس کے قریب ہی صفدر موجود تھا۔ عمران نے ایک بٹن اور پریس کیا تو مین گیٹ کھل گیا۔ صفدر واپس ایمبولنس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایمبولنس دانش منزل میں داخل ہو گئی اور مین گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ ایمبولنس تھوڑی دور جا کر رک گئی اور اس میں سے صفدر، تنویر اور جولیا نیچے اتر آئے۔ ان تینوں نے ہسپتال کے عملے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تنویر نے ایمبولنس کا دروازہ کھولا اور جانسن کو باہر گھسیٹ لیا، پھر صفدر اور تنویر نے اسے اٹھایا اور ڈارک روم کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ جولیا وہیں کھڑی رہی۔ اس دوران بلیک زیرو بھی کنٹرول روم میں واپس آ گیا تھا۔ اس نے کافی کے 2 کپ بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک کپ اس نے عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر سکرین کو غور سے دیکھنے لگا۔ تنویر اور صفدر ڈارک روم سے باہر نکل رہے تھے۔ چیف، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں یا کوئی اور حکم ہے؟ جولیا کی آواز سنائی دی۔ تم لوگ اب واپس جا سکتے ہو، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا تو اس کا حکم سن کر وہ تینوں اس ایمبولنس میں بیٹھے اور ایمبولنس مین گیٹ کی طرف مڑی تو عمران نے ایک بٹن پریس کر کے مین گیٹ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ایمبولنس دانش منزل سے باہر نکل گئی اور مین گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ کسے چھوڑ گئے ہیں عمران صاحب، اور وہ بھی ایمبولنس پر؟ بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا تو عمران نے اسے مختصر طور پر جانسن کے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران وہ کافی پیتا رہا اور پھر اس نے کافی کا خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ آؤ جانسن سے 2-4 باتیں ہی کر لیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں ڈارک روم میں آ گئے، جہاں ایک بینچ پر جانسن ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اب ٹائی کے بجائے نائلون کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے اس کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس کا سانس بند ہو گیا اور اس کے جسم کو جھٹکا لگا تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیا اور چند لمحوں بعد جانسن کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام جانسن ہے،
اور تم شارپ سینڈیکیٹ نامی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم میں کام کرتے ہو۔ عمران نے کہا تو جانسن یکدم چونک پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو گئے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام جانسن نہیں جان روکی ہے۔ تم میرا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ چیک کر سکتے ہو، جانسن نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو اور ٹیوب میں کیا چیز ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ٹیوب؟ کیسی ٹیوب؟ تم کس ٹیوب کی بات کر رہے ہو؟ جانسن نے چونکتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر بینچ سے اٹھایا اور کرسی پر پٹخ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈارک روم میں تھپڑ کی تیز آواز گونجی۔ جانسن کے بائیں جبڑے کے تمام دانت ہل کر رہ گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے چہرے پر عمران کی چاروں انگلیوں کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ تو تم کچھ نہیں بتاؤ گے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ مگر جانسن کچھ نہ بولا تو عمران ڈارک روم میں موجود الماری کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک انجیکشن اور سرنج نکال لی۔ عمران نے انجیکشن تیار کیا اور دوبارہ جانسن کی طرف بڑھنے لگا۔ جانسن کے چہرے پر الجھن کے بجائے طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی یہ انجیکشن تمہیں لگے گا، تمہاری نس نس میں آگ لگ جائے گی۔ تم موت کے لیے چیخو گے، لیکن موت بھی تمہیں نہیں آئے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس نے وہ انجیکشن جانسن کے بازو میں لگا دیا۔ اور پھر واقعی چند لمحوں بعد جانسن کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم میں تیزاب بھر دیا گیا ہو۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چند لمحوں تک تو اس نے یہ تکلیف برداشت کی، اور پھر وہ تڑپا اور کرسی سے نیچے جا گرا۔ نیچے فرش پر گر کر وہ بندہ ہونے کے باوجود مچھلی کی مانند تڑپنے لگا۔ ہاں، میرا نام جانسن ہے اور میں شاپ سینڈیکیٹ کا رکن ہوں۔ یہ عذاب ختم کر دو، میں سب کچھ بتاتا ہوں، جانسن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس ٹیوب کے متعلق بتاؤ، اس ٹیوب میں کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس ٹیوب میں کیمیائی مواد ہے۔ او، مجھے اس عذاب سے تو جلد نجات دلاؤ، جانسن نے تڑپتے ہوئے کہا۔ کیمیائی مواد؟ کیا کرنا تھا تم نے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے عذاب سے بچاؤ، میں بتاتا ہوں، جانسن نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران الماری کی طرف بڑھا اور اس انجیکشن کا اینٹی تیار کر کے واپس مڑا تو جانسن کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ عمران صاحب، یہ تو ختم ہو چکا ہے، بلیک زیرو نے عمران سے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اسے اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو، میں کنٹرول روم میں جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ ڈارک روم سے نکل کر کنٹرول روم میں آ گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جانسن نے اس کیمیائی مواد کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر کیسے؟ اس سلسلے میں وہ سرداور سے مشاورت کرنا چاہتا تھا۔ کنٹرول روم میں آ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سرداور کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری ہی بیل پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، سرداور سے بات کروائیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، سرداور تو ایک فوتگی کے سلسلے میں اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے سرداور کے اسسٹنٹ نے کہا، جو عمران کو جانتا تھا۔ کب گئے ہیں اور ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ آج ہی گئے ہیں، امید ہے کل صبح تک واپس آ جائیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں کل صبح فون کروں گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور سرداور کے گھر کے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، کون صاحب؟ دوسری طرف سے سرداور کے ذاتی ملازم کی آواز سنائی دی۔ بابا جی، میں علی عمران بول رہا ہوں، کیا سرداور گھر پر موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، صاحب اور بیگم صاحبہ گاؤں گئے ہوئے ہیں، ان کے ایک عزیز فوت ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بابا جی، وہ واپس کب تک آئیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ صاحب تو کل صبح تک واپس آ جائیں گے، البتہ بیگم صاحبہ مزید 2-3 دن گاؤں میں رہیں گی، ملازم نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو بھی کنٹرول روم میں داخل ہوا۔ میں جانسن کی لاش برقی بھٹی میں ڈال آیا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، ٹیوب میں کیمیائی مواد کس طرح استعمال ہونا تھا؟ بلیک زیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں اسی سلسلے میں سرداور سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سرداور کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور وہ اسی سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے ہیں، وہ کل صبح واپس آئیں گے تو پھر ان سے بات ہوگی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ کیمیائی مواد تو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے،
بلیک زیرو نے کہا، ہاں یہ کیمیائی مواد بہت تباہ کن ہے، لیکن جب تک یہ ٹیوب میں بند ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس جانسن کے کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے، اس لیے ان کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے جانسن کی ڈائری بلیک زیرو کی طرف بڑھا دی۔ یہ ڈائری جانسن کی ہے، اس میں کچھ نام اور ایڈریس موجود ہیں، تم یہ ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر کے جولیا کو ہدایت کر دو کہ وہ ممبران کی ڈیوٹی لگائے اور ان مقامی افراد کو دانش منزل کے ڈارک روم میں پہنچا دیا جائے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں میں لیبارٹری میں جا کر اس ٹیوب کو چیک کرتا ہوں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھا کر جولیا کے نمبر پریس کرنے لگا، جبکہ عمران لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان، او سلیمان، عمران نے سلیمان کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ رات کو جب عمران دانش منزل سے واپس فلیٹ پر پہنچا تو سلیمان گاؤں سے واپس آ چکا تھا، اور آج چونکہ عمران کا ارادہ سرداور سے ملنے کا تھا اس لیے وہ جلد ناشتے سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ صاحب، جس طرح آپ نے میری خوبصورت زندگی برباد کر ڈالی ہے اس طرح میرے خوبصورت خواب بھی آپ برباد کر ڈالتے ہیں، سلیمان نے نیند بھرے لہجے میں کہا۔ ہائیں، میں نے تمہاری خوبصورت زندگی برباد کی ہے، مگر کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کنوارا رہ کر میری خوبصورت زندگی برباد ہو گئی ہے، اور اب میں خواب میں اپنی برات دیکھ رہا تھا، لیکن خواب میں بھی آپ کو میری خوشی اچھی نہیں لگی اور آوازیں دے دے کر اتنا خوبصورت خواب بھی برباد کر ڈالا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ برات دلہن کے گھر کی طرف جا رہی تھی یا دلہن لے کر واپس آ رہی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ برات دلہن لے کر واپس آ رہی تھی، میں اور میری دلہن گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سلیمان نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، چاہے خواب میں ہی صحیح، عمران نے کہا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ عمران کی بات سن کر سلیمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب تم کنوارے نہیں رہے، جبکہ یہ فلیٹ تو کنواروں کے لیے ہے، تمہیں تو اب یہاں سے چھٹی کرنی پڑے گی۔ عمران نے سلیمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سلیمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض نے کنوارا رہنے کی شرط پر یہ فلیٹ مجھے دیا ہوا ہے۔ فلیٹ دیتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ فلیٹ صرف اور صرف کنواروں کے لیے ہے، اور جس دن کوئی شادی شدہ یہاں آ کر رہے گا وہ مجھ سے فلیٹ خالی کروا لے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، صاحب سپر فیاض کی کیا جرت ہے کہ وہ آپ سے فلیٹ خالی کروائے؟ سلیمان نے کہا، مالک ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آ کر تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی فلیٹ سے بے دخل کر دے میں خود اسے بلا لیتا ہوں، وہ تمہیں اس فلیٹ سے نکال دے گا۔ عمران نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں صاحب، سب سمجھ گیا ہوں۔ سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا سمجھ گئے ہو تم؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ کہ آپ خواب میں بھی میری شادی پر جیلس ہو رہے ہیں، سلیمان نے کہا۔ ہیں؟ میں تمہاری شادی پر جیلس ہو رہا ہوں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کی باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، سلیمان نے کہا، اور پھر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے اسے واپس جاتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو جو اتنی صبح سویرے بھوک لگ جاتی ہے تو آپ کے لیے ناشتہ تیار نہ کروں؟ سلیمان نے رکے بغیر کہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ چونکہ عمران کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے جیسے ہی عمران نے اسے آواز دی تھی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اسے ناشتے کے لیے آوازیں دے رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد سلیمان نے ناشتے کے برتن اس کے سامنے رکھ دیے۔ ناشتے کے ساتھ ہی آج کا اخبار بھی موجود تھا۔ عمران ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار بھی دیکھنے لگا۔ ابھی اس کا ناشتہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور ساتھ ہی کمرے میں موجود سرخ رنگ کا بلب بھی جلنے بجھنے لگا۔ عمران نے فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو عمران صاحب، بلیک زیرو کی آواز سن کر عمران یکدم پریشان ہو گیا۔ بلیک زیرو نے اتنا کہا تھا کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چند الفاظ بلیک زیرو نے بڑی مشکل سے بولے تھے۔ ہیلو طاہر، کیا ہوا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو عمران نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر تقریباً دوڑنے والے انداز میں وہ نیچے پہنچا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی سپورٹس کار طوفانی رفتار سے دانش منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ جانسن کی ڈائری سے صرف 2 مقامی افراد کے نام اور ٹیلی فون نمبر ملے تھے۔ ان میں ایک شیجان ہوٹل کا ہیڈ ویٹر
سلیم جان تھا اور دوسرا مون کلب کا مینیجر سردار جان تھا۔ صفدر اور تنویر نے ان دونوں کو دانش منزل پہنچا دیا تھا، ایک دانش منزل کے ڈارک روم میں جبکہ دوسرا اسپیشل روم میں تھا۔ صفدر اور تنویر کے واپس جانے کے بعد بلیک زیرو نے جوزف کو بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان دونوں سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے رانا ہاؤس کے نمبر پریس کر دیے اور دوسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔